ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے انبیاء کرام ایک جگہ پر جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سب کون ہیں؟ کہا یہ انبیاء کرام ہیں۔ کہا یہ کیوں آئے ہیں اور یہ تخت کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تخت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضرت شیخ منصور حلاج سے ایک بات ظاہر ہوئی ہے تو حضور کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہوئے، انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، اور اس امت کے اولیاء میں بھی بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں۔ اس وقت دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو یہاں بہت سارے علماء اولیاء آپ کی امت کے ہیں، ان میں سے کسی کو بتائیں۔ تو حضور نے حضرت امام غزالی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے۔ تو حضرت امام غزالی سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، امام غزالی نے اس کے 10 جواب دیے۔ کتنے دیے؟ 10 جواب۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جواب تو ایک ہی میں ہو جاتا، اتنا زیادہ جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے۔ بات وہاں پوری ہوتی تھی، مگر آپ نے بھی تو آگے کہا توکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، آپ نے بھی کہا کہ اس عصا سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ آپ نے بھی اس کے تعلق سے جو ہے لمبے لمبے جواب دیے۔ بتانا یہ تھا، حضرت امام غزالی کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب سوال کرنے والا اور بات کرنے والا کوئی محبوب ہو تو دل چاہتا ہے کہ بات لمبی ہوتی جائے۔ بات کیا ہے؟ لمبی ہوتی جائے۔ آقا نے فرمایا غزالی ادب۔ اس کے بعد نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایسا تمہاری امت میں کوئی ہے؟ ایسا تمہاری امت میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہماری امت میں کوئی نہیں ہے، یہ امام غزالی ہیں جو اس امت کے ولی ہیں، تو پھر ولیوں کے سردار، پیران پیر، روشن ضمیر، کہ جن کی غوثیت کبریٰ کا عالم یہ ہے کہ امام حسن عسکری جو اہل بیت کے 11ویں امام ہیں، کون سے امام ہیں ذرا سے کہہ دو؟ وہ غوث پاک جو کس مقام پر فائز ہیں؟ غوثیت کبریٰ، غوث اعظم۔ ایک غوث ہوتا ہے اور ایک غوث الاغواث ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم ہر زمانے میں وہ ہوتا ہے کہ روحانیت کا سارا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غوث اعظم محمد رسول اللہ سے کہہ دو۔ دوسرے نمبر پہ غوث اعظم خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ تیسرے نمبر پہ غوث اعظم حضرت سید السادات مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا۔ چوتھے نمبر پہ غوث اعظم امام حسن مجتبیٰ۔ پانچویں نمبر کے غوث اعظم حضرت سید الشہداء حسین شہید کربلا۔ چھٹے نمبر کے غوث اعظم امام زین العابدین۔ ساتویں نمبر کے غوث اعظم حضرت امام محمد باقر۔ آٹھویں نمبر کے غوث اعظم حضرت امام جعفر صادق۔ نویں نمبر کے غوث اعظم امام موسیٰ کاظم۔ 10ویں نمبر کے غوث اعظم حضرت علی رضا۔ 11ویں نمبر کے غوث اعظم حضرت محمد تقی۔ ذرا سے کہہ دو۔ 12ویں نمبر کے غوث اعظم حضرت امام علی نقی، جن کی اولاد میں شہنشاہ گلزار سیدنا سید علی میراد عطار ہیں۔ اور 13ویں نمبر کے غوث اعظم حضرت سیدنا امام حسن عسکری، جو غوث پاک کی پیدائش سے 210 سال پہلے زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ امام حسن عسکری
شہید ہونے سے پہلے ایک دن اپنے مرید کو مصلی اور اپنا عصا دے کر کے فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں ایک نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی جب یہ اعلان کرے کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے تو میرا مصلی پہنچانا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کوئی جو ہے نماز کا مصلی نہیں تھا، غوثیت کبریٰ کا مصلی تھا۔ کون سا مصلی تھا؟ امام حسن عسکری سے لے کر حضور غوث پاک تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر امام حسن عسکری تھے۔ اب وہ قبر میں بھی ہیں تو روحانیت کو امام حسن عسکری دیکھ رہے ہیں۔ اب 14ویں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے تو ان کے جو ہے زمانے سے لے کر امام مہدی کے آنے تک سے کہہ دو، ان کے زمانے سے لے کر امام مہدی کے آنے تک پورے زمانے میں اگر غوث الثقلین ہے، انسان و جنات کا کوئی غوث اعظم ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ انبیاء کرام کی بارگاہ میں اس امت کے اولیاء کا مقام دیکھیں، اب پھر اپنا بھی مقام دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ڈگری دی ہے، وہ دیکھیں۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ لما قرب اللہ تعالیٰ موسیٰ نجیًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کے لیے بلایا کوہ طور پر، یہ توریت نازل ہو چکی تھی، بعد میں جب کلام کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں یا رب انی اجد فی التوراۃ امتاً خیر امت اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے رب، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو ساری امت میں سب سے بہتر ہے، اخرجت للناس، لوگوں میں سے چنی گئی ہے، نکالی گئی ہے۔ چناؤ جانتے ہو، الیکشن جانتے ہو نا، چناؤ الیکشن، چنا اسے جاتا ہے جس میں کوئی خوبی ہو، یہ چنا اسے جاتا ہے۔ بھائی یہاں حافظ جاوید صاحب ہیں، منافق صاحب ہیں، معارف صاحب ہیں، مجھے بھی بہت سارے اشعار یاد ہیں، ان کو بھی بہت سارے اشعار یاد ہیں، مگر آپ نعت شریف کے لیے ہمیں نہیں چنیں گے۔ جن کے اندر نعت شریف پڑھنے کی خوبی ہے، آواز ہے، صحیح ہے، اشعار تو بہت سارے یاد ہیں، مگر اس سے چنا جائے جس کے اندر وہ خوبی ہو، اور پھر اخرجت للناس، لوگوں میں سے چنی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو 5 سال کے لیے ہم چنتے ہیں تو ہم کو امت مصطفیٰ کے لیے کس نے چنا ہے؟ ہم کو کس نے چنا؟ اللہ فرماتا وہ خریجت للناس، لوگوں میں سے چنی گئی ہے۔ لوگوں میں سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہیں سب میں سے چنے گئے۔ بھئی اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نوح علیہ السلام کی امت میں بناتا، اللہ چاہتا تو ہمیں بنی اسرائیل میں بناتا، اللہ چاہتا تو ہمیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بناتا، مگر اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں، یہ چناؤ اللہ نے ہمارا کیا ہے۔ اخرجت للناس، یہ آدم کے لیے، یہ نوح کے لیے، یہ بنی اسرائیل، یہ موسیٰ کے لیے، یہ عیسیٰ